وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دادا آدم آئی ہوا جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور کہاں پھینک دیا؟ زمین پر پھینک دیا۔ دادا آدم آئی ہوا زمین پر آ گئے، غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت کسی پیروں کا پتہ نہیں، کسی فقیروں کا پتہ نہیں، کسی مزار والے کا پتہ نہیں، کسی قبر والے کا پتہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے اور کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ رکو اور مڑ کے دیکھو کہ بھٹک گئے ہو راہ سے، رکو اور مڑ کے دیکھو کہ بھٹک گئے ہو راہ سے، کہاں جا رہے ہو آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، یہ بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے۔ اور جو فلاح چاہتے ہو تو کرو نماز قائم، جو فلاح چاہتے ہو تو کرو نماز قائم، یہ خدا نے خود کہا ہے یہ میرا کہا نہیں ہے، یہ خدا نے خود کہا ہے یہ میرا کہا نہیں ہے۔ او اے نسیم جا کے اتنا تو ستم گروں سے کہہ دے، اے نسیم جا کے اتنا تو ستم گروں سے کہہ دے، کہیں یہ سمجھ نہ لینا کہ میرا خدا نہیں ہے، کہیں یہ سمجھ نہ لینا کہ میرا خدا نہیں ہے۔ تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مربی اور پالنہار، بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے بیچارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، روزے رکھے، بہت سارے نیک عمل کیے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔
ان کے مقابلے میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور دیا، ورنہ آپ جب صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رمضان کے 6 مہینہ پہلے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ تو ہمیں رمضان عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب انہیں رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا تو خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اور جب رمضان کا یہ مہینہ چلا جاتا تھا تو پھر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی نیک عمل کی ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک کا آلود ہو، کس شخص کی؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، وہ توبہ استغفار نہ کر سکے، اس شخص کی ناک خاک کا آلود ہو، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ پتہ چلا رمضان کا مہینہ یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ رونے کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں اوپر والا خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی بار بار سوال کرے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی آپ سے 1 بار مانگے، 2 بار مانگے، 3 بار، چوتھی بار آپ غصہ ہو جائیں گے۔ وہ تو چھوڑو، ہمارے دروازے پر جو بھکاری آتے ہیں، ہم ان کو بھیک جو دیتے ہیں تو گھر کے سب سے چھوٹے برتن میں دیتے ہیں، چھوٹی سی مونی ڈھکیا جس کو بولتے ہیں، یا چھوٹی سی پریش میں تھوڑا سا چاول گیہوں دھان تھوڑا سا دیتے ہیں۔ اگر وہی بھکاری روز آئے آپ کے دروازے پر تو تھوڑا سا بھی دینے میں ہم ہچکچا جاتے ہیں اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے گھر ملا ہے روز اور نہیں گھر کو ہارو گاؤں آئی ہے۔ سوچئے تھوڑی سی بھیک دینے پر جو بار بار آتا ہو غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ مانگنے پر غصہ ہو رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک پوائنٹ پر یہاں غور کریے، اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں عبادت کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں عبادت کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی جو میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سوچئے نہ مانگنے پر اللہ جہنم دے رہا ہے، مانگو اللہ سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو انی فإنی قریب، میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں، انی فإنی قریب، میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے علم کے اعتبار سے۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے مجھے پکارا جائے۔ دادا آدم مائی حوا کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی، دادا آدم مائی حوا جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور کہاں پھینک دیا؟ زمین پر پھینک دیا۔ دادا آدم مائی حوا زمین پر آ گئے، غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس وقت کسی پیروں کا پتہ نہیں، کسی فقیروں کا پتہ نہیں، کسی مزار والے کا پتہ نہیں، کسی قبر والے کا پتہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے اور کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور مائی حوا کی دعا کو قبول کی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ خود کہہ رہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اٹھاؤ، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی ہے۔ یونس علیہ السلام غصہ ہو جاتے ہیں، قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، سمندر کے پاس جاتے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ابھی اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دی، گاؤں چھوڑنے کی، شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اللہ کے بغیر حکم کے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا اور کشتی میں سوار ہو گئے اور جانے لگے، اور کشتی میں اور بھی لوگ تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، قرآن اندازی ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کا نام اس میں نکلتا ہے۔ کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، ادھر سمندر میں پھینکا، ادھر ایک بڑی مچھلی آتی ہے اور یونس علیہ السلام کو نگل جاتی ہے، یونس علیہ السلام کو کھا جاتی ہے۔ ادھر کشتی سے سمندر میں پھینکا، ادھر سمندر میں گئے، ادھر مچھلی آئی اور نگل گئی۔ اب یونس علیہ السلام سمندر کے اندر، یہی نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، تین اندھیرے، دنیا کا اندھیرا، رات کا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیرے میں وہاں سے اللہ کو پکارتے ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے اور ہمیں اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام سمندر کے تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بالآخر اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر کر دیا۔ جبکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے، ذکر نہ کرتے، اللہ سے یہ دعا نہ کرتے، تو قیامت تک یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، دعا کے اثر ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ سے ہم دعا کریں۔ ہماری نبی کا زندگی اٹھائیے، ان کی زندگی دعا سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ کافروں نے مجبور کیا جنگ لڑنے پر، اور پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر
کمزور صحابہ ہیں جن کے پاس لڑنے کے لیے پوری طریقے سے ہتھیار بھی نہیں ہے، تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، پوری طریقے سے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے جو پہلوان ہیں جن کے پاس پوری طریقے سے ہتھیار موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نازک موڑ پر دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر کی جماعت ماری گئی، اگر یہ مٹھی بھر کی جماعت، یہ 313 کی جماعت ماری گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، تو اے اللہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر قیامت تک پھر تیری عبادت نہ ہوگی، قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان 313 کو کامیاب کیا۔ 1000 کا لشکر سامنے، 1000 کا لشکر جن کے پاس پوری طریقے سے ہتھیار موجود، اور یہ نہتھے بیچارے ان لوگوں نے نبی کی اس دعا پر لڑے اور 70 کو مارا، 70 کو گرفتار کر کے لایا۔ میرے بھائیو دعا کا اثر ہوتا ہے، اللہ سے مانگے تو صحیح طریقے سے، اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھے، اللہ عطا کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کے اثر ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں مشرکہ تھیں، جب میری ماں کافرہ تھیں، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا، میری ماں میری دعوت کو قبول نہیں کرتی، بار بار میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا، میری ماں اسلام کی دعوت قبول ہی نہیں کرتی، میری دعوت قبول ہی نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، میری ماں نے میرے نبی کے بارے میں ایسے جملے کہے جو مجھے بہت برے لگے، جو مجھے بہت ناگوار گزرے۔ میں روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگے ابو ہریرہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میری ماں میری دعوت قبول ہی نہیں کرتی ہے، اور آج تو میری ماں نے آپ کو ایسے جملے کہے ہیں جو مجھے بہت ناگوار گزرا ہے، جو مجھے بہت برا لگا ہے۔ اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے۔ ابھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ابو ہریرہ وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں گھر کی طرف کہ دیکھیں نبی کی دعا ہو رہی ہے، میرے گھر پر کتنا اثر پڑ رہا ہے۔ گھر کے دروازے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں غسل کر رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے چلنے کی آہٹ سنی تو اندر سے آواز دیتی ہیں اے ابو ہریرہ باہر ٹھہرو، باہر رکے رہو، بھی اندر مت آنا۔ ابو ہریرہ انتظار کرنے لگے، دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ جب ابو ہریرہ کی ماں نے غسل کر لیا اور کپڑا پہن لیا، دروازہ کھولتی ہیں، سامنے ابو ہریرہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کھڑی ہوئی ہیں، ماں کھڑی ہوئی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فوراً کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ ابو ہریرہ مارے خوشی کے رونے لگتے ہیں اور پھر اپنی ماں کے پاس سے اپنے گھر سے دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں روتے روتے اے اللہ کے نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی، اے اللہ کے نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی، میری ماں کو ہدایت مل گئی، میری ماں کو ہدایت مل گئی۔ میرے بھائیوں یہ دعا کے اثر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے بندے، جو لوگ مجھ سے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے مانگو میرے بھائیوں۔ عورتیں آئی ہوئی ہیں، آج ایک دعا میں سکھلاتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک دعا سیکھ کر کے جاؤ
اللہ کے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ہم لوگوں کو مصیبت اور پریشانی کے وقت کی دعا سکھلائی، مصیبت اور پریشانی کے وقت کی دعا سکھلائی۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، یہ عورتوں کے تعلق سے ہے اور ہم سب کے تعلق سے ہے، چونکہ ہماری ماں اور بہنیں مسجد میں آتی ہیں تو جھگڑے بہت کرتی ہیں۔ ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں نا، اور کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ آدھا منٹ بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اٹھ جاتے ہیں، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ اتنی دیر میں اوپر عورتیں جھپٹا لڑ لیتی ہیں، اتنی دیر میں ایک جھپٹا ان کا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں آئی ہو تو کچھ سیکھ کر کے جاؤ۔ آج ایک دعا بتلاتا ہوں، ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہم ان مولویوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو آئے اور آپ سے یہ کہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، لو یہ پہن لو اور آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔ ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ دعائیں ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس خطبے میں مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت کی دعا بتلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی دعا سکھلاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اور آگے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اتنی تو سب کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ دعا بھی ہم یاد کر لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پر جائے گی، اس کو آپ بار بار ریورس پیچھے کر کے سنیں یا لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ یہ دعا بھی بھائی بڑی پیاری دعا ہے۔ تو ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب تیری ہی طرف سے ہیں اور ہمیں پلٹ کر کے تیری ہی طرف جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ ابو سلمہ فرماتے کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، سل ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت یہ دعا بتائی کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور جب میں نے یہ دعا یاد کر لی تو میں گھر گیا، اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی بتا دیا کہ میری بیوی آج اللہ کے نبی نے مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت کی دعا سکھلائی ہے۔ بیوی نے کہا کون سی دعا؟ میں نے بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر نے مجھے یہ دعا بتلائی تو میں نے بھی یہ دعا یاد کر لی، میں نے بھی یہ دعا یاد کر لی۔ دیکھیے ایک بار سنا اور یاد کر لیا، ہمیں نہیں یاد ہوتے، ابھی 5-6 بار پڑھ چکا ہوں لیکن ابھی کسی سے پوچھوں تو نہیں یاد ہوگا، ایک لائن کی بھی یہ دعا نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں یاد ہوتا۔ گانے یاد ہو جاتے لیکن دعائیں نہیں یاد، پتہ نہیں دماغ کہاں۔ تو یہ ساری دعائیں یاد کریے میرے بھائیوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی،
کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب مجھے میرے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے اپنے شوہر کے انتقال پر یہ دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ ہم سب تیری ہی طرف سے ہیں اور ہمیں پلٹ کر کے تیری ہی طرف جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرے اس مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے انتقال پر یہ دعا میں نے پڑھ لی۔ میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور پھر دفن کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں پھر مجھے جب بھی تکلیف پہنچتی، جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد ستاتی تو میں یہ دعا پڑھ لیا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی عورت کا جب شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی پڑتی ہے، 4 مہینہ 10 دن غم منانا پڑتا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے ہوا ہے تو جمعہ کا دن جوڑا جائے گا، اور اگر مغرب کے اذان کے بعد ہوا ہے تو پھر جمعہ نہیں سنیچر جوڑا جائے گا۔ سنیچر کو مغرب سے پہلے ہوا ہے تو سنیچر جوڑا جائے گا، اور سنیچر کو مغرب کے بعد ہوا ہے تو سنیچر نہیں اتوار جوڑا جائے گا۔ یہی چیز عقیقے میں بھی ہے، اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا اور مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو جمعے کے دن، مغرب سے پہلے اگر پیدا ہوا تو جمعے کا دن جوڑا جائے گا، اور مغرب کے بعد پیدا ہوا تو سنیچر جوڑا۔ کسی بھی دن اگر مغرب سے پہلے پیدا ہوا تو وہ دن جوڑا جائے گا، اور مغرب کے بعد پیدا ہوا تو دوسرا دن جوڑا جائے گا، کیونکہ عربی کیلنڈر مغرب کے بعد سے ہی چینج ہو جاتا ہے، دوسرا دن لگ جاتا ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے عدت کے دن پورے ہو گئے 4 مہینے 10 دن، تو ایک دن میں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، چمڑے کو رنگ رہی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ میں ہاتھ دھل کر کے دروازہ کھولنے گئی۔ جب میں دروازہ کھولتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اور اللہ کے نبی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ام سلمہ فرماتی ہے میرے گھر میں کھجور کے چھال کا بھرا ہوا ایک تکیہ تھا، میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اس تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھ گئے اور مجھے میرے شوہر کے انتقال کے بارے میں بتانے لگے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تم مجبور ہو گئی ہو، تمہارے بچے بھی ہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کے نبی نے اپنی نکاح کا میرے ساتھ پیغام دیا کہ اے ام سلمہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی، کون ایسی بدنصیب عورت ہوگی جس کو آپ نکاح کا پیغام دے اور آپ کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دے؟ اللہ کے نبی میرے کچھ پرابلمس ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ پرابلم اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ام سلمہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ اللہ کے نبی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں سوچنے لگی کہ واقعی میں دعا کا اثر ہوتا ہے۔ جب میں یہ دعا میرے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے عدت کے دنوں میں یہ دعا پڑھتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میرے مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما اور جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما، تو میں سوچ رہی تھی کہ بھلا اس دعا میں کہا جا رہا ہے جو کچھ کھویا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما، تو میرے شوہر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں میرے شوہر ابو سلمہ اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنا میرا خیال رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے؟ لیکن فرماتی ہے کہ جب میں یہ دعا برابر پڑھتی رہی اور میرا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا، تب میں سوچنے لگی کہ واقعی میں دعا کا اثر ہوتا ہے، واقعی میں دعا کا اثر ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ میں اپنے شوہر ابو سلمہ کو کھوئی تھی جو میرے بڑے اچھے شوہر تھے، جو بڑے نیک تھے، جو میرا بڑا خیال کرتے تھے۔ میں نے ابو سلمہ کو کھویا اور میں یہ دعا اللہ سے بار بار کرتی رہی، تو مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر بلکہ
پوری دنیا سے بھی سب سے بہتر انسان اللہ کے نبی مجھے مل گئے. تو فرماتی ہے دعا کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں, اللہ سے دعا مانگیں, اور یہ دعا ہم یاد کر لیں ہر مصیبت کے وقت. کوئی بھی مصیبت آئے یہ دعا ہم ضرور پڑھا کریں میرے بھائیوں. یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. وقت ہو چکا, ایک اور حدیث میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دعا کے تعلق سے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا دردناک. حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہے, ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. زہار عربی میں کہتے ہیں طلاق نہیں. ان کو اپنی ماں کی طرح مان لیا کہ جا تو آج سے میری ماں ہے, تو میری ماں کی طرح, جیسے ماں میری حرام ہے ایسے تو بھی میری ماں کی طرح ہو گئی. پریشان ہو گئی. غصہ جب شانت ہوا ان کے شوہر کا تو کہنے لگی اب کیا ہوگا, آپ نے تو حرام کر دیا ہے, ماں کی طرح کہہ دیا ہے. تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے نبی کے پاس, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کوئی راستہ نکالے. اللہ کے نبی کے پاس جاؤ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. اللہ کے نبی اس وقت حجر عائشہ میں موجود تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, کچھ کر رہی ہیں, کسی کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس خولہ بنت ثعلبہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے. اے اللہ کے نبی اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جہاں تک پیار محبت کی بات ہے تو میں اپنے بچوں کو دے سکتی ہوں, لیکن میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, کمانے کے لائق نہیں ہوں, میرے بچوں کو کون کھلائے گا, کون پرورش کرے گا. اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے خولہ بنت ثعلبہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں, آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا. اے اللہ کے نبی میرے لیے ضرور کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے اے خولہ میرے پاس, میں کہہ دیا نا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, چلی جاؤ میرے پاس سے. خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے بار بار فریاد کر رہی ہے اللہ کے نبی آپ نہیں نکالیں گے تو کون نکالیں گے. اللہ کے نبی انہیں کمرے سے باہر کر دیتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں, کمرے سے باہر کر دیتے ہیں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی. لیکن جیسے ہی پلٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں, سامنے مسجد نبوی, اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کھلی ہوئی ہے. کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, ابھی اللہ کی چوکھٹ تو کھلی ہوئی ہے, میں اللہ سے دعا کروں گی, اللہ سے فریاد کروں گی, اللہ سے اپنے لیے راستہ مانگوں گی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ مسجد کے اندر جاتی ہیں, وضو بناتی ہیں, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں, کیونکہ ان کو دعا کا طریقہ معلوم تھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اب اللہ سے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, اے اللہ تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی, اے اللہ تیرا در تو وہ در ہے کہ جس در کے بعد پھر کسی دوسرے در پہ جایا نہیں جاتا, اور تیرا در تو وہ در ہے جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں واپس جاتا. اے اللہ تو نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا کرتا ہے, مجھ سے فریاد کرتا, مجھ سے مانگتا ہے, تو پھر خالی ہاتھ لوٹانے میں مجھے شرم آتی ہے. اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے, ان بچوں کا کیا ہوگا. اے اللہ تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی ہے, تو ہی میرے لیے کوئی راستہ نکال, کوئی سبب نکال. یہ دعا, یہ صدا عرش سے ٹکراتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے. تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے, تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے, جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی یہ صدا عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے اے میرے جبرائیل دیکھ میری بندی مجھ سے دعا کر رہی ہے, میرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی, میرے نبی نے میری بندی کے لیے کوئی راستہ نہ نکالا. اے جبرائیل جا میری بندی کے لیے کوئی راستہ نکال. جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. قد سمع اللہ قول
التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لی۔ تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیں، اور آپ نے اپنی چوکھٹ کو بند کر لیا، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہ نکالا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ میری بندی مسجد میں جا کر کے اب مجھ سے بھی تکرار کر رہی ہے، اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے اس بندی کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ یہ دعا تھی میرے بھائیوں، یہ دعا تھی جو ادھر دعا مانگی، ابھی دعا مانگ رہی ہے مسجد میں، نبی سے تکرار کر رہی ہے، اللہ کے نبی میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ اور اس کمرے میں امی عائشہ بھی موجود ہیں، امی عائشہ بھی کسی کونے میں موجود ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے جب بات کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی کہ میرے شوہر کے لیے راستہ نکالو، میں بھی اسی کمرے میں موجود تھی، لیکن خولہ بنت ثعلبہ میرے شوہر اللہ کے نبی سے کیا بات کر رہی تھی، اسی کمرے میں میں موجود تھی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، اچھی طریقے سے میں نہیں سن پا رہی تھی کہ خولہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی سے۔ سوچئے، جس کمرے میں عائشہ موجود ہو اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میرے نبی سے کہہ رہی ہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے، اور وہ دعا، وہ فریاد اللہ عرش سے سن رہا تھا، عرش سے سن رہا تھا۔ اور اللہ نے کہا بھی قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کی فریاد کو اللہ نے سن لیا۔ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے راستہ نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور آپ نے اپنا چوکھٹ بند کر لیا، وہ عورت مسجد میں جا کر کے اب مجھ سے تکرار کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، مجھ سے فریاد کر رہی ہے، اور میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نکال دیا، اپنی بندی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے میں نے عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا۔ یہ دعا تھی میرے بھائیوں جو ادھر مانگی اور ادھر عرش سے ٹکرائی، اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اسی بزرگی پر، اسی دعا کی بدولت خولہ بنت ثعلبہ اور بوڑھی ہو گئی، اور بوڑھی ہو گئی، اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ، امیر المومنین، اور ایسے ویسے نہیں، ایک دو بگھے کے مالک نہیں، ایک دو ایکڑ کے مالک نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر بیک وقت حکومت کرنے والے خولہ بنت ثعلبہ لاٹھی ٹیک کر کمر جھکی ہوئی جا رہی ہے، ادھر امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر کے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ عمر فاروق کو ہاتھوں کے اشارے سے رکنے کا حکم دیتی ہے، عمر رک رک۔ عمر فاروق نے دیکھا کوئی عورت روک رہی ہے، رک گئے، ہاتھوں کے اشارے سے بلاتی ہے، عمر ادھر آ۔ عمر فاروق اتر کر گھوڑے سے اتر کر اس عورت کے پاس آ گئے، بوڑھیا ہے، کمر جھک چکی ہے، کہتی ہے اے عمر کان نیچے کر، کان نیچے کر، مجھے تیرے کان میں کچھ کہنا ہے۔ کان عمر فاروق نیچے کرتے ہیں، عمر فاروق کے کان میں کچھ کہتی ہے، کیا کہتی ہے نہیں معلوم، کیونکہ عمر فاروق نے بھی نہیں بتایا۔ بعد میں لوگوں نے عمر فاروق کو تانا دیا، اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہو کر کے ایک بوڑھی عورت کے ہاتھوں کے اشارے سے بلایا اور آپ چلے گئے۔ اس نے روکا، آپ رک گئے، بلایا چلے گئے، جھکنے کو کہا، آپ اس کے سامنے جھک بھی گئے۔ آپ تو امیر المومنین ہے نا، ارے آپ کو تو اس عورت کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے تھا، اس عورت نے روکا تھا، اس عورت سے کہنا چاہیے تھا کہ چل چل، تجھے جو کہنا ہوگا میرے آفس میں آنا، میرے دربار میں آنا، وہاں تیری بات کو سنوں گا۔ لیکن آپ تو اس بڑھیا کے بلانے پر چلے گئے اور جھک بھی گئے اس کے سامنے، کان اس کے منہ پر پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا میرے دوستو، میں بھی یہی چاہ رہا تھا، میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نہ رکوں، میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ بڑھیا بلا رہی ہے اس کے پاس نہ جاؤں، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون عورت تھی، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون خاتون تھی، وہ بوڑھی عورت کون تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی فریاد کو جب زمین سے اس نے پکارا تھا تو آسمان والا 7ویں آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے، عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی فریاد کو سنا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں جس کی فریاد زمین سے پکارا تو آسمان والے نے سنا، میں تو ایک چھوٹا سا خادم ہوں، میں کیوں نہ اس کی فریاد کو سنوں، عرش والے نے اس کی فریاد کو سنا ہے تو میں
میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی فریاد نہ سنوں؟ اس بدولت میں نے اس کی فریاد کو سنا کہ اس کی فریاد کہیں یہ دعا کر دے گی تو پھر عرش سے ٹکرا جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی اہمیت ہے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس شخص کی ناک خاک کا آلود ہو جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور دعا کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، استغفار نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنے اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔